اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. فرعون بولا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. یہ تو بڑا جال ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو. تو اب جان جاؤ گے قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کے سامنے اپنے عصا شریف کا معجزہ دکھایا تو فرعون کے جادوگر جو کہ 70,000 یا 80,000 کے قریب تھے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العالمین پر وہ ایمان لے کے آ گئے. مجمع میں بھگدڑ مچ گئی تھی، سب ادھر ادھر بکھر گئے تھے، کئی ہزار لوگوں کی جانیں چلے گئی تھی. تو جب یہ معاملہ ہوا کہ جادوگر ایمان لے کے آ گئے تو فرعون تو اس وقت اس کو سدھرا نہیں، کیونکہ وہ خود حیران و شزدر تھا اور جو ہے اپنی جان بچانے کے چکر میں لگا ہوا تھا. الغرض یہ کہ جب وہ اپنے محل میں آیا اور سکون و اطمینان اس کو حاصل ہوا، اس کی جان کا خطرہ ٹلا تو اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوئی اور اس کو فکر لائق ہوئی کہ جادوگر جو ایمان لے کے آ گئے ہیں ان کی وجہ سے میری ساری قوم جو ہے وہ ایمان لے کے آ جائے گی. تو اس نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے اور جادوگروں کو ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے ایمان سے پھرنے کے لیے جادوگروں کو اپنے پاس بلایا. اپنے پاس جادوگروں کو اس نے بلایا اور اس نے دو باتیں ان کے سامنے رکھی. پہلی بات جو اس نے کی وہ یہ کہ تم نے دو قصور کیے ہیں. پہلا قصور تمہارا یہ ہے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے رب پر ایمان کیسے لائے؟ میری اجازت کے بغیر تم ان پر ایمان کیسے لائے؟ کیونکہ میں فرعون، میں مصر کا بادشاہ اور تم میری رعایا، میں تمہارا مخدوم ہوں، تم میرے خادم ہو، میں تمہارا آقا ہوں، تم میرے غلام ہو. الغرض یہ کہ یہ تو سب چیزیں الگ ہیں، میں تو تمہارا رب ہوں اور رب کی ہر چیز پر حکومت ہوتی ہے بندے کے، اس کے ظاہری اعضاء پر بھی ہوتی ہے، باطنی اعضاء پر بھی ہوتی ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. تو کہنے لگا کہ میری اجازت کے بغیر تم ان پر ایمان کیسے لائے؟ یہ تمہارا پہلا قصور ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر کچھ کام نہیں کر سکتے. تمہارے افعال، تمہارے اعمال، تمہارے حرکات و سکنات سب میرے اختیار میں ہیں، میرے اختیار کے بغیر تم کوئی حرکت نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اور جادوگروں پر الزام لگایا. دوسرا قصور تم نے یہ کیا کہ تم نے میدان مقابلے میں آنے سے پہلے آپس میں مشورہ کر لیا. تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ ہم لوگ میدان میں جائیں گے، ایسا ایسا کریں گے، ہم لوگ شکست کھا جائیں گے، اسلام مغلوب ہو جائے گا اور ہم سب ایمان لے کے آ جائیں گے. یہ تم نے آپس میں جو ہے مشورہ کر لیا ہے، اس لیے یہ تمہاری یہ سب کیا ہے، جال سازی ہے. وہ کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن سے لے کے جوانی تک فرعون کی پرورش میں جو ہے فرعون کے ماتحت آپ نے پرورش پائی.
فرعون کی بیوی کے پاس، لیکن 8 سال کے عرصہ ایسا گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ نے مصر چھوڑا، مدین جو شہر تھا وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ماتحت آپ رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ تو یہ جو 8 سال کا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں نہیں تھے، تو کہنے لگا یہ جو عرصہ گزرا ہے 8 سال کا، ان 8 سال کے عرصے میں تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تھے، انہوں نے تم کو جادو سکھایا تھا اور ان سے تم نے جادو سیکھا تھا، اور یہ سب 8 سال سے چل رہا تھا مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے۔ کہنے لگا کہ تم نے 2 قصور کیے، ایک تو میرے اجازت کے بغیر تم ان پر ایمان لے کے آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ تم نے شہر میں مکر پھیلا دیا، جال پھیلا دیا تاکہ شہر والوں کو اس سے نکال دو۔ تمہارا مقصد یہ ہے کہ مجھے میری کرسی سے ہٹا دو اور میرے ماننے والوں کو، قبطیوں کو جو ہے تم یہاں سے لے کر چلے جاؤ، ان کو نکال دو، تم ان کو غلام بنا لو۔ تو جادوگر سب سامنے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مجلس میں نہیں تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رعب اور دبدبا ابھی تک اس کے جسم پر، اس کے دل و دماغ پہ طاری تھا۔ جیسا کہ بیان ہوا 40 دن میں 1 مرتبہ اس کو حاجت آتی تھی، بیت الخلاء کی پاخانہ پیشاب 40 دن میں 1 مرتبہ کرتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بڑے صاحب کا معجزہ دکھایا تو ایسا بھاگا کہ بھاگتے بھاگتے وہ گوز مارنے لگا، پاد مارتے ہوئے بھاگا، اور اس کے بعد سے مرتے دم تک اس کو دست کی بیماری لگ گئی۔ ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رعب اور دبدبا اس پر طاری ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ جادوگروں سے اس نے بات کی۔ کہنے لگا کہ اگر تم اپنے ایمان سے نہیں پھرے فسوف تعلمون، تو تم اپنے انجام کو جان جاؤ گے، میں کیا کروں گا۔ کہنے لگا قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا۔ جو سزا شریعت اسلامیہ میں، امت محمدیہ میں ڈاکوؤں کی ہے کہ ایک طرف کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، دوسری طرف کا پیر کاٹا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ داہنا ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں کاٹا جاتا ہے، بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو داہنا پاؤں کاٹا جاتا ہے۔ اس طریقے کی سزا مخالف سمت میں جو ہے ہاتھ پیر کاٹا جاتا ہے، یہ ڈاکو کی سزا ہے۔ تو سب سے پہلے اس سزا کو ایجاد کرنے والا، بنانے والا یہ کیا ہے؟ فرعون ہے۔ کہنے لگا کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، اور اسی پر بھی اگر تم نے نہیں مارا ثم لأصلبنکم اجمعین، تو تم سب کو میں سولی دے دوں گا، سولی پہ تم کو لٹکا دوں گا۔ یہ کہنے لگا کہ پہلے تو یہ عمل کروں گا، پھر تم کو زندہ رکھوں گا، اور پھر بھی اگر تم نے نہیں مانا تو میں تم کو سولی دے دوں گا۔ سولی ہمارے دور میں، ہمارے وقت میں صرف ایک چیز کہتے ہیں، پھانسی کو سولی دینا کہتے ہیں، حالانکہ سولی کی بہت ساری الگ الگ مختلف سزائیں ہیں۔ فرعون کے زمانے میں سولی کی سزا فرعون یہ دیتا تھا کہ مجرم کو ایک درخت سے باندھ دیتا تھا، کھانا پینا اس کا بند کر دیتا تھا، کھانے کی اور پینے کی کمی کی وجہ سے انسان سوکھ جاتا تھا اور تڑپ تڑپ کے انسان وہیں پہ مر جاتا تھا۔ یہ فرعون کے زمانے میں سولی دینے کی سزا تھی۔ تو کہنے لگا کہ اگر تم نے نہیں مانا تو پہلے میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا، اور اس کے بعد میں تم کو اس طریقے کی سزا دے کے سولی دے دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ایمان لا چکے تھے ان کا کیا حال ہوا، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم۔